اب میں ان کے بعد یاسمین بنت اختر باشا کو مدعو کرتی ہوں جن کی تقریر کا عنوان ہے ہمیشہ خوش رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ میں شیخ یاسمین بنت اختر باشا ہوں، میں صف الثانی من العالمیہ اور 7th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، معزز معلمین اور معلمات، سامعین و سامعات، آج کے 10واں سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے ہمیشہ خوش رہو۔ آج کل ہر آدمی پریشان ہے، ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ میں پریشان نہیں ہوں۔ مالدار پریشان ہے کہ وہ سب سے بڑا مالدار کب بن جائے، اور کچھ لوگ پریشان ہے کہ وہ روٹی کب کھائیں، اور کچھ لوگ پریشان ہے کہ وہ موٹے ہو گئے اور دبلے کب ہو جائیں گے، اور کچھ دبلے لوگ پریشان ہے کہ وہ موٹے کب ہو جائیں گے۔ گھر کے اندر ساس بہو سے پریشان ہے، بہو ساس سے پریشان ہے، تو بہن ننند بھابھی سے پریشان ہے، بھابھی ننند سے پریشان ہے۔ آج سب لوگ پریشان ہیں۔ آج میری تقریر میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ پریشانی کم کیسے ہوگی اور ختم کیسے ہو جائے گی۔ عزیز سامعین و سامعات، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ دونوں سلسلے چلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم، یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ آج کل سب لوگ پریشان ہیں۔ پریشانی سے نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے؟ پریشانی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ پریشانی سے نکلنے کا راستہ بہت آسان ہے۔ ہم اور آپ اس راستے پر چلے تو ہماری پریشانی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ مسجد میں جانے سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سب کو میں ایک حدیث سناتی ہوں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ جس نے فجر کی 2 رکعت سنتیں نہ پڑھی اسے پوری دنیا مل گئی۔ مسجد میں جانے سے سکون ملتا ہے، نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے سکون ملتا ہے۔ آج سب لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو ٹینشن ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رہتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مسکراتے رہتے تھے، تو آپ بھی مسکرانا سیکھیے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، مسائل میں الجھ کر مسکرانا میری عادت ہے، مسائل میں الجھ کر مسکرانا میری عادت ہے، مجھے بربادیوں پر اشک برسانا نہیں آتا۔ بچوں کے ساتھ خوش رہنا چاہیے اور ایک دوسروں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔